السلام علیکم، دس از می محمد ابراہیم میتی اینڈ یو آر واچنگ دا فرسٹ ایپیسوڈ آف پوڈ کاسٹ. کسی بھی ملک یا قوم کی ترقی میں ایک نوجوان، ایک یوتھ کا بہت کردار ہوتا ہے، اور میرے خیال سے پاکستان ان خوش قسمت ترین ممالک میں ہیں جن میں یوتھ کی ریشو جو ہے وہ کافی زیادہ ہے. اگر یوتھ کی بات کی جائے، ریشو کی بات کی جائے، تو 64% جو یوتھ ہے وہ پاکستان میں موجود ہے. ہماری یوتھ موٹیویٹیڈ ہے، ہماری یوتھ ایجوکیٹڈ ہے، ہماری یوتھ کے پاس ڈگریز ہیں. لیکن ہماری یوتھ کے پاس اگر فقدان ہے تو وہ اسکلس کا ہے، ہماری یوتھ کے پاس اگر فقدان ہے تو وہ کانفیڈنس کا ہے، جس کی وجہ سے جا کر آگے انمپلائمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور جب کوئی جوان انمپلائمنٹ کا سامنا کرتا ہے تو فردر آگے ڈپریشن میں جاتا ہے. ان چیزوں سے کس طرح بچا جائے اور ان چیزوں کو انٹرپرینیور کی طرف کس جانب جایا جائے، کس طرح جایا جائے، اسی پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں. گیسٹ ہیں ہمارے پاس جو کہ لیکچرر ہیں، موٹیویشنل اسپیکر ہیں، بزنس کنسلٹنٹ ہیں اور ٹرینر ہیں. بات کرتے ہیں سر فرحان جمیل سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا، مجھے بتائیں کہ میں آپ کو سر کہوں کہ فرحان بھائی کہہ لوں؟ No, it's better if you call me Farhan. نہیں، میں فرحان بھائی کہتا ہوں. فرحان بھائی مجھے بتائیں، آپ لیکچر بھی ہیں، بزنس کنسلٹنٹ بھی ہیں، ٹرینر بھی ہیں اور ینگ بھی ہیں. یہ سارا کچھ اتنی کم ایج میں کیسے ہے؟ یار یہ بات میں نے بہت دفعہ کہی ہے کہ ایج کم نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ایج کم لگتی ہوگی لیکن ایسی ہے نہیں ہے. کیونکہ if I tell you, I started working back in 2007. So 2007 اور اس کے بعد ایک ٹیچنگ پروفیشن میں رہا، پھر بینکنگ میں گیا، بینکنگ سے ریزائن کیا، پھر اس کے بعد I worked for one organization for 5 years. وہ ختم کی. then I'm working on my own business. So it's a long journey you can consider. تو آپ ایک دفعہ کیوں نہیں ریویل کر دیتے اپنی ایج کو؟ اگر آپ ایج کا پوچھیں تو it's going to be 32. سر پھر بھی میرے خیال سے کام بہت زیادہ اور ایج بہت کم ہے. سر مجھے بتائیے گا کہ ہم نے جس طرح یوتھ کی بات کی، ہماری یوتھ ایجوکیٹڈ ہے، ڈگریز بھی ہیں، لیکن ہمارے پاس اسکلز نہیں ہیں. یہ اسکلز ہمیں کون دے گا؟ مسئلہ صرف اسکلز کا نہیں ہے، مسئلہ بہت بڑا ہے ڈائریکشن کا. اگر آپ اس کو ڈائریکشن دے دیں نا، اسکلز وہ سیکھ لے گا. آپ نے اس کو ڈائریکشن نہیں دی ہے. ڈائریکشن کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو بتا دیا کہ ایک آپ نے نا اس کو پورے ایک جنرلائزڈ پیٹرن کے اندر اس کو بتا دیا کہ یار تم سب کی زندگی یہی ہے، تم سب کا کانٹینٹ یہی ہے. سب سے پہلے آپ نے اس کو انڈیویجول لیول پہ جا کر اس کو نہیں سمجھا کہ اس کا پیشن کیا ہے، وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے زندگی کے اندر، اس کے اندر کیا کوالٹیز ہیں، وہ کیسے اسٹینڈ آؤٹ کر سکتا ہے. آپ نے وہ چیز نہیں سمجھی. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی زندگی الگ بنائی ہے، ہر انسان کے ایکسپیرینسز الگ ہیں، ہر انسان کی سوچ الگ ہے، پرسیپشن الگ ہے، اس کی کیا کہتے ہیں، اس کی پسندیدہ چیزیں اس کی الگ ہیں. آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یار وہ سب کو جو کانٹینٹ چاہیے وہ اس کو سیم چاہیے؟ سب کو سیم نہیں چاہیے. ہمیں سب سے پہلے کام کرنا پڑے گا کہ ہمیں کوانٹٹی سے باہر نکلنا پڑے گا. جو آج انسٹیٹیوٹ کوانٹٹیز دکھا کر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ they have grown up now. ٹھیک ہے، there are so many students studying in your university, in your college. Okay fine, I mean we do not have any objection with that. لیکن آپ ان سب کوانٹٹی کو اکٹھا کر کے ایک ہی گروپ میں بٹھا دیتے ہیں اور آپ ان کو جنرلائز کانسیپٹ دے دیتے ہیں. اس سے بہت بہتر ہے شاید آپ کوانٹٹی کم کر دیں. کوانٹٹی کم نہ کریں تو پھر آپ یہ کریں کہ بیچز چھوٹے بنا دیں. جیسے میں نے دیکھا کہ یونیورسٹیز اس طرح کی بھی ہیں، ایون سکسیسفل جو آپ کے ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں پہ بھی یہ کام ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں 20 یا 5 بچوں کو ایک گروپ بنا دیا، ان لوگوں کے ساتھ ایک انسٹرکٹر لگا دیا. اب وہ کیا ہوگا، وہ کام کرے گا کہ ان کی انڈیویجول سکلز کے اوپر کہ یار اس کی لائف کی ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے، یہ کس چیز میں بہتر ہے، یہ کس چیز میں کم ہے، اس کو آگے جا کے کیا کیا کرنا چاہیے، اس کی شوق کیا ہے، اس کے انٹرسٹ کیا ہے، اس کے اوپر آپ جا کے کام کریں. پھر جب آپ نے اس کو ڈائریکشن بتا دی، وہ ڈائریکشن کی کمی ہے ہمارے اندر. جب آپ کو ڈائریکشن پتہ چل جاتی ہے، فار ایگزامپل اگر آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یار یو وانٹ ٹو بیکم این اینکر، ناؤ دس از یور ڈائریکشن. بالکل. نو واٹس ایور اسکلز یو ریکوائر ان دس فیلڈ، سونر اور لیٹر یو آر گونا ڈیولپ ان یور پرسنالٹی. سر اگر ہم کہیں کہ جس طرح آپ نے بات کی پیشن کی، اگر ہم کہیں کہ ہم ایک انڈیویجول کے پیشن کو فالو نہیں کرتے بلکہ اس کے اوپر پیشن تھوپ دیا جاتا ہے کہ تمہیں یہ کرنا ہے، تو غلط نہیں ہوگا میرے خیال سے. تو اس کا ذمہ دار ہم کس کو ٹھہرا سکتے ہیں؟ انسٹیٹیوٹس کو کہ ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں؟ پہلے میں بہت عرصہ ٹھہراتا رہا ہوں انسٹیٹیوٹ کو، گورنمنٹ کو، لوگوں کو. لیکن اب مجھے یہ لگتا ہے کہ یار یہ سب فیکٹرز تو آپ چینج نہیں کر سکتے ہو. جیسے چیریٹی begins at home, I believe change also begins at home, and your home is your body. آپ کا مائنڈ ہے، آپ سب سے پہلے اب اپنے اندر ایک چینج لے کر آئیں. جو آپ نے کہا کہ آپ کا پیشن دوسرے آپ کے اوپر فورس کر دیتے ہیں، آپ پہ امپوز کر دیتے ہیں، اس کو بند کریں کروانا.
کس طرح کر سکتے ہیں؟ بالکل میں وہی بتاتا ہوں آپ کو کسی نے کہہ دیا کہ یار آپ اپنی لائف کے اندر اس چیز کو چلاؤ، اور آپ نے وہ کام شروع کر دیا. تھوڑے عرصے کے بعد آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ نہیں یار میں اس چیز کے لیے نہیں بنا ہوا، آپ اس کو چھوڑ کے کسی دوسری چیز کی طرف چلے جاتے ہیں. یو گیٹ انفلوئنسڈ بائی ادر پیپل. اچھا آپ نے سوال بہت اچھا پوچھا، کس طرح کریں؟ کس طرح کرنے کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک لفظ دیا ہے، انہوں نے کہا ہے غور کرو. آپ غور کرنا شروع کر دیں، آبزرو کرنا شروع کر دیں. اس کا ایک اور آسان طریقہ یہ ہے، جب ہم کمپنیز میں جاتے ہیں نا، جنہوں نے بزنس اسٹڈیز پڑھی ہیں تو وہاں پہ انہوں نے پڑھے ہیں SWOT انالیسس. بالکل SWOT میں انہوں نے 4 چیزیں کہہ دی کہ ہم اپنی پروڈکٹ کو لانچ کرنے لگے، ہم دیکھیں گے ہماری پروڈکٹ کی اسٹرینتھ کیا ہے، ویکنیس کیا ہے، اپرچونٹیز کیا ہیں اور تھریٹس کیا ہیں. آپ اپنا انڈیویجول SWOT انالیسس کر لیں کہ میرے پاس میری اسٹرینتھس کیا ہیں، میرے پاس میری ویکنیسز کیا ہیں، اپرچونیٹیز کیا ہیں، تھریٹس کیا ہیں. یہ میری ویکنیسز ہیں، اس کے اوپر میں اب کام کرنا شروع کروں گا. آپ جب لوگوں کی اوپینین کو ایز اے اوپینین ٹریٹ کرنا شروع کریں گے، ایکسپٹ کنسیڈرنگ دیٹ ایز این آرڈر، کیونکہ آپ کے بڑے تو آف کورس وہ کریں گے نا آپ کے ساتھ، وہ دے وانٹ یو کہ آپ ان کے رستوں کو فالو کرو. آپ کے ٹیچر دے وہ کہیں گے کہ آپ ان سے. لیکن اگر آپ ایک اور چیز دیکھو، اس دنیا میں جس بھی انسان نے ترقی لی ہے نا، ترقی کی ہے، اس کا ایک ہی، اگر آپ ان سب میں سے ایک کوالٹی نکالو، وہ ایک کوالٹی یہ ہے، اس نے لوگوں کی نہیں سنی. اب میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. یار کسی بھی بندے کو، لیٹ اسٹارٹ ود رائٹ برادرز، انہوں نے جہاز بنایا. اچھا رائٹ برادرز سے پہلے کسی کو خیال نہیں آیا. آپ چلے جو بیک ان 1905 یا 1900 کے اندر آپ چلے جو، اور وہاں پہ جا کے آپ سوچو کہ ایک بندہ جہاز بنانے لگا. ڈو یو تھنک کہ وہ اپنے پیرنٹس سے جا کے کہے کہ میں ایک ایسی مشین بناؤں گا کہ لوہا ہوا میں اڑے گا، تو لوگ اس کے پیرنٹس کہیں گے ویری نائس، گڈ، اٹس ڈویبل؟ کہیں گے نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، فطرت میں نہیں ہے. یہ ایسی ہے جیسے آج آپ کہہ دو کہ یار کل سے نا میں نے انسان کھڑا کھڑا اڑنے لگ جائے گا، اس کو مشین بھی نہیں چاہیے ہوگی، لیٹ اس کے شوز کے اندر صرف ایک بٹن آن کرے گا تو وہ اڑنے لگ جائے گا. لوگوں کا بلیو نہیں ہوگا اس چیز کے اوپر. They did the same thing, but when they made it possible, اس کے بعد یہاں پہ more than 5,500 companies are built with the airline and aviation. ایسی ہے. آپ عمران خان کی بات کر لو. جب عمران خان نے when he resigned from the cricket اور اس نے کہا کہ now I want to become a politician, how many people were supporting him in the beginning? کوئی بھی نہیں سپورٹ کر رہا. میرے خیال سے جب ان کا ووٹنگ فرسٹ ٹائم الیکشنز ہوئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ جو میرے ووٹرز ہیں وہ بھی جوان نہیں ہوئے، اور جب جوان ہوں گے تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا. I take it like that was more like an excuse at that time. That was more like an excuse. I mean اگر میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ ابھی جو میرے سپورٹرز ہیں وہ بھی پیدا ہی نہیں ہوئے, this is more like an excuse. آپ پوائنٹ کو سمجھو. ایجنڈا یہ ہے that no one was supporting him. اچھا اگر ان کی اس وقت سپورٹرز پیدا نہیں ہوئے تھے تو کیا شیخ رشید کل پیدا ہو رہے ہیں؟ کیا یہ جتنے لوگ اب آپ کو سپورٹ کرتے ہیں ان کو نظر آ رہے ہیں، ان کی پارٹی کے جتنے لوگ ہیں، کیا وہ ابھی پیدا ہوئے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ اس وقت لوگ ان کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے تھے، ان کے اوپر ایک بلیو نہیں کر رہے تھے. بٹ ہی میڈ اٹ پاسبل بائی اسپینڈنگ 14 years of extreme failure that people were even laughing at him. But he ignored everything. You talk about Jeff Bezos. اس نے 1995 کے اندر he started selling books online. 1995 میں انٹرنیٹ تھا، کمپیوٹرز تھے، آپ کے ہاتھ میں موبائل فون تھا. اگر 1995 میں وہ جا کر لوگوں سے یہ کہتا کہ یار میں کتابیں آن لائن بیچنا چاہتا ہوں، لوگ گھر بیٹھ کے آرڈر کریں گے، تو لوگوں کے آپ کو کیا لگتا ہے؟ لوگوں نے اس کو کہا ہوگا ویری گڈ، اٹس اے ڈویبل تھنگ. کبھی بھی نہیں کہا ہوگا. مارک زکربرگ نے 2006 میں فیس بک بنائی. اگر اس نے جا کے اپنے ٹیچر سے پوچھا ہوتا کہ سر میں ایک اپلیکیشن، ایک ویب سائٹ بنانے لگا جہاں پہ لوگ دوست بنیں گے، تو انہوں نے کہا ہوگا بھائی جا کے کوئی سینسیبل کام کر، یہ کوئی اپلیکیشن بنانے والی ہے؟ کام کی کام کرو. میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں، اس دنیا میں جس بھی شخص نے کوئی بھی ترقی لی ہے اس کے پیچھے اس نے ایک کام کیا، اس نے اپنے آپ کو گیدرنگ سے دور کیا. ایک ہجوم کا حصہ تھا، ادھر سے نکل کے وہ سیپریٹ ہو کے کھڑا ہوا ہے. آپ نے یہ کب شروع کرنا ہے؟ سر لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ ٹائم کوئی اور تھا. آج کی اگر ہم لائف دیکھیں سوشل ہے، ہم اپنی ریئلٹی میں اتنا کچھ نہیں دکھانا چاہتے جو ہم اپنی سوشل میڈیا لائف میں دکھانا چاہتے ہیں. اور میرے خیال سے سب کچھ ہم کرتے اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو سوشل میڈیا پہ شو کر سکیں کہ ہماری لائف کیسی، حالانکہ اس طرح نہیں ہوتا. آپ کا ماننا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھو سوشل میڈیا ایک ایسی سائڈ ہے جو آپ کو سم ہاؤ اٹ گیوز یو سیٹسفیکشن دیٹ یو آر آلسو اے ونر. رہنے دو یار، جیتے ہوئے اس فیلڈ کے اندر تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے. لیکن ایک دوسری بات آپ نے کی، آج کے دور میں ایسا نہیں ہو سکتا. آج کے دور میں بھی ایسا ہی ہوگا. شروع میں لوگ سپورٹ نہیں کریں گے. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے. آئی مین یو مسٹ ہیو اسٹارٹیڈ اے یوٹیوب چینل اور واٹس ایور اٹ از.
آپ وہاں پہ جا کے دیکھو کہ ان دا بگننگ ایون یور فرینڈز جو جن کو آپ جانتے ہو آپ ان کو کہہ رہے ہو جا کے لائک کر دو سبسکرائب کر دو, دے آر ناٹ ڈوئنگ اٹ, دے آر ناٹ ڈوئنگ اٹ, اٹس دا سیم تھنگ. بالکل. اچھا اب آپ یہ کرو, اور جب آپ اپنے دوستوں کے پاس جا کے بیٹھو گے وہ شاید آپ کو یہ بھی بتا دیں نہیں یار یہ تو کیا کر رہا ہے, تو اس کے لیے نہیں بنا ہوا. تمہارے پیرنٹس تمہیں یہ کہہ دیں شاید. تمہیں کیا کرنا ہے, اگر تمہیں خود کو ایک دفعہ یقین ہو گیا نا, جسٹ لائک رائٹ برادرز, جسٹ لائک عمران خان, جسٹ لائک جیف بیزوس, جسٹ لائک thousands of people who got success in their life, جب آپ کو خود کو بلیو ہو گیا یار یہ میرا رستہ ہے, میں نے اس کے اوپر, میں کامیاب ہوں ناکام ہوں, میں نے یہ کام کرنا ہے, with the passage of time you will get the perfection. وقت نہیں بدلا, وقت وہی ہے, طریقے بدلے ہیں. یہ آپ فرسٹ پرسن ہیں, میں نے کافی لوگوں کو انٹرویو کیا, اور یہ آپ پہلے بندے ہیں جو کہنے کہ وقت نہیں بدلا. نہیں بدلا. دیکھو اگر وقت بدلتا ہوتا تو شاید ہمیں ہر چیز بدلنی پڑتی. آپ مذہب کی کوئی ایک بات بتا دو جو آپ کو کہ آج امپلیمنٹ نہیں ہوتی ہے. نہیں بدلا, وقت نہیں بدلا. آپ ہوگا کیا, طریقے کار بدلے ہیں, چیزیں بدل گئی ہیں. اگر اس وقت اونٹ پہ سفر ہو رہے تھے آج گاڑیوں پہ ہو رہے ہیں, طریقے کار بدلے ہیں. وقت وہی ہوتا ہے. آپ کے جو آپ کا بلیو سسٹم ہے وہ اس وقت بھی بلیو چاہیے تھا, آج بھی بلیو چاہیے. اس وقت بھی یقین اور ڈیڈیکیشن چاہیے تھی, آج بھی یقین اور ڈیڈیکیشن چاہیے. صحیح. سر یعنی کہ ہمارے پاس اپرچونیٹیز ہیں, ہم گریب کرنا بھی جانتے ہیں, لیکن ہمارے پاس ڈائریکشن نہیں ہے, ہمیں ڈائریکٹ. اور اس میں آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ کس طرح انسٹیٹیوٹس ایک اسٹوڈنٹ کو ڈائریکٹ کریں؟ کیونکہ اگر آج ہم کسی بھی ایجوکیشنل سسٹم کا روڈ میپ اٹھا کے دیکھ لیں تو یہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی, جو چیزیں ہمیں آگے کام آنی. لائک میری ایک پرسنل سجیشن ہے کہ ہمیں اسکول لائف میں سکھایا جائے کہ ہمیں ٹیکس پے کرنا ہے, کیوں کرنا ہے, کس کو کرنا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس طرح کی کوئی چیزیں نہیں سکھائی جاتی. ہماری دیکھتے ہیں کہ جب ہم بڑے ہوتے ہیں یونیورسٹی لائف, کافی اسٹوڈنٹ انزائٹی ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ نہیں سکھایا جاتا یہ کس طرح بچنا ہے ان چیزوں سے. تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ کب یہ اسٹوڈنٹ کو ڈائریکشن دی جائے؟ سب سے پہلے آپ کو میں ایک مشورہ دوں گا, دوبارہ یہ بات نہ کرنا کہ اسکول لائف کے اندر ٹیکس کیسے دینا ہے یہ بتائیں. وہ آلریڈی بہت دے رہے ہیں, ہم لوگ نہیں بھی پتا تو بھی بہت دے رہے ہیں. نہیں, بٹ آپ کی وہ بات صحیح ہے. ہمیں اسٹریس مینجمنٹ سکھانا چاہیے, ہمیں فیلئر مینجمنٹ سکھانا چاہیے, ہمیں ڈیسیژن میکنگ سکلز ہمارے اندر بالکل نہیں ہے. بالکل نہیں. ہم تب کریں گے جب ہمیں کوئی کہے گا کہ یار یہ کر دو, ہم تب جا کے کر لیں گے, خود فیصلہ نہیں لیں گے ہم لوگ. یہ چیزیں سکھانے کی جو ٹائم ہے نا اس وقت, ہم سمجھتے ہیں یہ یونیورسٹیز کریں گی. آپ کے جب بھی لوگ پاور میں آتے ہیں وہ کہتے ہیں we will build universities. یار یونیورسٹیز کے اندر آپ کے پاس ایک آلموسٹ فنشڈ پروڈکٹ ہے. کام ہوتا ہے بیس لائن, بالکل بیس ہے اسکول. آپ اسکول سسٹم کے اندر, مجھے تو بڑا افسوس ہے کہ ہمارے پاس چند ٹاپ نوچ اسکولوں کو آپ چھوڑ دو تو آپ دیکھو گے کہ یار انٹرمیڈیٹ کیے ہوئے, گریجویشن کیے ہوئے, کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہے. آپ کے اسکول ٹیچر کا کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہے. Anyone can become a school teacher. Whosoever is not able to find a job, he can become a school teacher. پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے اسکول کے لیے سیٹ کرائٹیریا کیا کہ یار یہ ٹیچر ہوگا, یہ اپنی اس کے اندر یہ کوالٹیز ہوں گی, تب جا کے he is eligible to become a teacher. آپ نے باقی ساری جابس کے لیے رکھ دی ہے, ہر جاب کے لیے آپ نے رکھ دیا کہ اگر آپ کو کرنا ہے تو آپ کے لیے اتنی کوالیفیکیشن ریکوائرڈ ہے. اسکول کے پر آپ کا دھیان ہی نہیں ہے. جو بیس ہے, دیکھو آپ کی کمیونیکیشن اسکول سے شروع ہوتی ہے. ورنہ بولنا آنا تو بولنا تو آپ نے پہلے بولنا سیکھا تھا تبھی آپ اسکول گئے تھے نا, کہ مطلب 3.5 سال کا ہو گیا, بولنا آ گیا, چلو اس کو اسکول بھیج دیتے ہیں. اس کے بعد اس کو فلرش کرنا تھا, اس کو برش اپ کرنا تھا, وہ اسکول نہیں کرنا تھا, which is on the top of the list. کمیونیکیشن سارا سال پورے سسٹم میں جب وہ اسکول کالجز میں بیٹھا رہا تو اس کو کہا چپ کر کے کلاس میں بیٹھو, لیکچر سنو, بس سوال نہیں کرنا, بات نہیں کرنی, ہر چیز سے ہم نے اس کو منع کر دیا. اچھا اب کیا ہوا, بولنا نہیں آتا لوگوں کو, آپ نے اس کے سوال کرنے سے منع کیا, وہ سوال کیا تو آپ نے اس کی انسلٹ کر دی. اب کیا ہو گیا, سوال کرنا چھوڑ دیا ہم لوگوں نے. اگر وہ کسی چیز سے فیل ہوتا ہے, وہ اچھا پرفارم نہیں کر پاتا, آپ نے اس کی فوراً انسلٹ کر دی. اب کیا ہو گیا, اس کے اندر فیلئر کا ایک ڈر پیدا ہو گیا. بالکل وہ کچھ نیا کرنے لگا تھا, آپ اس کے اگینسٹ کھڑے ہو گئے, اس نے رسک لینا چھوڑ دیا. کوئی اس نے ڈیسیژن لیا تو آپ نے کہا میرے سے پوچھا ہی نہیں تم نے, اچھا اب تم اتنے بڑے ہو گئے پوچھے بغیر کرو گے. اس نے ڈیسیژن لینا چھوڑ دیا, کبھی ڈیسیژن کو اپریشیٹ نہیں کیا, کبھی نہیں اپریشیٹ کیا. یہ سب چیزیں جب ایک آپ نے ایک بچے کو, چھوٹے بچے کو ڈرا کے رکھ دیا, اور صرف اس وجہ سے کہ اگر یہ ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا تو یہ ہماری انسیکیورٹیز کو ٹچ کرے گا. اس سارے جواب کے بعد اگر میں صرف آپ سے ایک لفظ کا جواب مانگوں کہ پھر ہمارے اسکولس کر کیا رہے ہیں؟ ٹائم پاس, اور بڑا اسٹرانگلی اور آن اے ویری وننگ اسٹیج دے آر ڈوئنگ اٹ. فار ایگزامپل, بچے کو انہوں نے ایک ہوم ورک دے دیا,
کہ یار یہ کتاب لکھی ہے, یہ کتاب کا لکھا ہوا کاپی کر کے آپ نے پیسٹ کر دینا, اسکول ہوم ورک یہی ہے. ڈونٹ یو تھنک اٹس اے ٹائم پاس؟ بالکل, کہ آپ نے اسکول میں پہلے اس کو پڑھایا ہے, وہی جا کر اس نے کتاب کو دیکھ دیکھ کے لکھنا ہے. یار اس نے سوچا کیا؟ آپ نے اس کی سوچ کو بالکل بند کر دیا اور آپ نے کہا جو ایک کتاب میں لکھا گیا ہے نا اس سے باہر نہ تو تم سوچ سکتے ہو, نہ لکھ سکتے ہو, نہ کہہ سکتے ہو, نہ بتا سکتے ہو. تو آپ نے کیا کرتی ہے, اس کو کاپی پیسٹنگ پہ لگایا ہوا ہے. اور اگر آج آپ پاکستان کا بھی ایک سسٹم دیکھو تو یو ول سی وی آر کاپنگ ایچ اینڈ ایوری تھنگ which is happening there in the developed countries. ہم نے کاپی پیسٹنگ سسٹم ڈیولپ کر دیا, ہم نے کریٹو تھنکنگ سسٹم ڈیولپ نہیں کیا, ہم نے کرٹیکل تھنکنگ سسٹم ڈیولپ نہیں کیا. آپ ایک چیز دیکھو کہ ہم لوگوں نے ایک میٹرک کے اندر ایک سمپل سی چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں کریٹو رائٹنگ. آئی گیس ناٹ فرام میٹرک, یہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے آپ کا 6-7 کلاس سے. ایسے رائٹنگ, اپلیکیشن, یہ ساری آپ کی وہاں سے اسٹارٹ ہو جاتی ہیں. ایسے رائٹنگ میں آپ نے کہا کہ جناب ایک ایسے ہے, مائی فرینڈ, دے آر ناٹ ایون کریٹو انف, critical enough that they can actually talk about their friend. The whole class has one friend, his name is Ali. پوری کلاس کو علی کی امی پسند کرتی ہیں, یہ پوری کلاس ان کے گھر کھیلنے جاتی ہے, پوری کلاس میں جتنے بھی یہ سب کا علی جو دوست ہے وہ فرسٹ آتا ہے. یا کم آن مین, کم آن, my aim in life, پوری کلاس کا aim in life ایک ہی ہے. What are you telling them? ہم نے کوشش ہی نہیں کی کہ اگر 30 دماغ ہیں تو 30 دماغوں کی الگ الگ تھنکنگ ہوگی, ان کو باہر لایا جائے. مائی فیوریٹ پرسنالٹی پوری کلاس کی صرف اور صرف قائد اعظم ہے, کیونکہ وہ بک میں لکھ کے دیا تھا تو وہی آپ نے کاپی پیسٹ کر دیا. میرا تو کہنا ہے سب سے پہلے آپ یہ کہہ دو کہ یار اوکے فائن, وی ایکسپٹ قائد اعظم دی بیسٹ لیڈر ہیئر ان پاکستان, لیکن تم واقعی کوئی لیڈر ڈھونڈو جا کے اور اس کے اوپر لکھو آگے. وہ آپ نے کیا نہیں, اس کے لیے لگے گی ایفرٹ کرنا نہیں ہے, ٹائم پاس چل رہا ہے, وقت گزر رہا ہے, وہ آپ نے وقت تو گزار لیا, اگلی جنریشن کے لیے آپ نے مشکل کر کے دیا سب کچھ. کاپی پیسٹ اسکول سے اسٹارٹ ہوئی, کالج آئی, کالج سے یونیورسٹی گئی, پھر آپ کی دوسری لائف پریکٹیکل لائف میں, اور پھر حکومتیں بھی اسی طرح ہی چل رہی ہیں. میں آپ کو بتاؤں, میں جیسے آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ نے بچوں کو بولنے پہ منع کر دیا کہ آپ نے بولنا نہیں ہے, تو میں ایک جگہ پہ بات کر رہا تھا, میں نے کہا نہیں یونیورسٹی میں پریزنٹیشن ہوتی ہیں, میں نے کہا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جب زندگی میں پہلی دفعہ وہ بچہ اٹھ کے اسٹیج پہ گیا ہے بولنے کے لیے, پہلی دفعہ اس کو جج کر رہے ہیں, اتنے تمہارے مارکس ہیں, اتنے تمہارے پریزنٹیشن کو ایسے جج کر رہے ہیں, یہ ایسے غلط تھا, یہ تم نے ایسے سلائڈ ریڈنگ کر رہے ہو. سکھایا کب؟ مطلب ڈے 1 کے اوپر تم نے اس کو جج کرنا شروع کر دیا ہے. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک بندہ جو پہلی دفعہ اس نے بیٹ پکڑا, آپ اس کو ورلڈ کپ کھلانے بھیج دیں اور بعد میں بتا دیں تم نے یہ غلطیاں کی. ویئر از دا پریکٹس پارٹ, ویئر از دا لرننگ پارٹ؟ تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا, ایک چیز آپ دے دیں بس اپنی قوم کو, ایک چیز, سوچنے کی ہمت, بس سارا کچھ ہوتے ہونے لگ جائے گا. سر اگر ہم کہیں کہ بڑا یہ ورڈ میں یوز نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن بنتا شاید ادھر یہ کہ ہم اسٹوڈنٹس نہیں لکیر کے فقیر بنا رہے ہیں کہ اسی پہ چلنا ہے. 100% ایگری ود یو. لکیر کے فقیر اس طرح سے کہ یار یہی کانٹینٹ ہے, یہی تمہارے بڑے پڑھ کے گئے تھے, تم نے بھی یہی پڑھنا ہے. I should tell you the reason why I resigned from the teaching profession. I was doing really good in teaching profession, but I resigned from it. It was a repetitive task. Every year I was teaching the same content to the new faces. Every year. And this is not only about me, this is about every field. I mean, اگر آپ بات کرو مارکیٹنگ کا ایک سبجیکٹ ہے, مارکیٹنگ کے سبجیکٹ کے اندر ایک بک پڑھائی جاتی ہے مارکیٹنگ کی, فلپ کاٹلر کی, which was written back in 1950. اس کا مطلب 1950 سے they are teaching you the same content every year. ہم نے خود بھی کوشش نہیں کی آگے بڑھنے کی. ہم کیسے کوشش کریں؟ سب سے پہلے بڑوں کی ذمہ داری ہے, سب سے پہلے اداروں کی ذمہ داری ہے, ہمارے استاد کی ذمہ داری ہے. اب میں نے اس کے بڑے ایک انیشیٹو لیا, I'll tell you about that as well. اچھا, فلپ کاٹلر کی بک وہ پڑھائی جا رہی ہے. مجھے ایک بات بتاؤ, 1950 کے مارکیٹنگ سٹائل, can you imagine that anyone would accept here in 2021? No. Do you really think digital media marketing, your SEO, your web development, your social media marketing and about these pages is written in that book? They should teach you something which is actually present out there in the market, which is missing. I used to teach a computer subject, and I'm not talking about 1990, I'm talking about 2018, 2019. Can you imagine I was teaching, there were the input devices, and in input devices there was a mouse. جو اب رہا ہی نہیں. ہم ان کو ماؤس پڑھا رہے ہیں, ہم ان کو ونڈو 98 پڑھا رہے ہیں, ہم ان کو ایم ایس ایکسل کے فیچرز بتا رہے ہیں,
میں نہیں کہہ رہا آپ نہ بتائیں, آپ ضرور بتائیں, لیکن کم سے کم کچھ تو ایسا بتائیں کہ جو آج مارکیٹ کے اندر ہے. اٹس آبسولیٹ. میں نے اٹھ کے بات کی اپنے سینئر سے, اور میں نے کہا یار لیٹس گو ٹو دی بورڈ, اور ان کو کہتے ہیں گیو اس دی ریئل کنٹینٹ. کیونکہ جب میں کمپیوٹر پڑھا رہا تھا اور جب میں یہ باتیں بتا رہا تھا, مجھے پتا تھا ڈیپ انسائڈ اٹ آئی ایم ناٹ ڈوئنگ سم تھنگ which a teacher should be doing, which is building the mindset of the next generation. ان کو میرے سے بہت زیادہ آتا ہے. I should accept it. یار یہ چیز ان کو بہت اچھے طریقے سے آتی ہے. میں تو بس مجھے کانٹینٹ دے دیے وہ obsolete, ایک آؤٹ آف ٹرینڈ, آؤٹ آف فیشن کانٹینٹ دے دیے جسٹ بیکاز اس کو چینج ہونے میں ٹائم لگے گا. آپ کا کورس کانٹینٹ ہر سال چینج کیوں نہیں ہو سکتا جی؟ اس کی دو وجہ. نمبر 1, جنہوں نے چینج کرنا ہے ان کو ایفرٹ کرنی پڑے. بالکل. نمبر 2 عبداللہ, نمبر 2 جنہوں نے پڑھانا ہے ان کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ہماری فنگر ٹپ پہ پیج نمبر وی پریس دی اسٹوڈنٹ, پیج نمبر 43 نکالیں, ونڈو 1998, لائن نمبر 6 یہ لفظ لکھا ہوا, یہ لائن لکھی ہوئی ہے. اگلے سال آپ کانٹینٹ چینج کر دیں گے تو چینج ہو جائے گا. آپ جب کانٹینٹ چینج کرتے ہیں اٹھ کے سڑکوں پہ آ جاتے ہیں ٹیچرز. کیوں؟ کیونکہ دوبارہ پڑھنا پڑے گا, ہمیں دوبارہ سے ایک ایفرٹ کرنی پڑے گی, نئے کانٹینٹ, ایک نئی دور کو سمجھنا پڑے گا. غلطی کس کی ہے؟ not ready. Who is the authority? ہم جو بھی جواب ہے وہ اس کی غلطی ہے. ہمیں اتھارٹی ہے نا. اٹس جسٹ لائک ایک گھر کا بڑا ہے, ایک گھر کے بڑے ہیں ہمارے. آپ کو نہیں لگتا کہ پورے گھر کا سسٹم, گھر میں کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے, وہ آپ کے فادر کی رسپانسبلٹی کہ گھر میں کتنے لوگ کتنے بجے اٹھنا ہے, کتنے بجے سونا ہے, کیا چیز الاؤ ہے کیا الاؤ نہیں ہے, کس طرح کی چیزیں آپ سب نے کرنی ہے, کیا ایکٹیویٹیز آپ نے کرنی ہے, وہ فادر وہ رول پلے کرتے ہیں نا. اور اٹ could be mother, or it could be your brother, your elder brother. Same as we have boards, we have government. They should take it like a responsibility کہ ہم پاسٹ پڑھائیں, ضرور پڑھائیں, زیادہ پڑھا لیں, آپ اسکول ٹائم پڑھا دیں, but at least tell them something which is happening in present and which they can do in the future. اگر ہم اسی کی بات کریں سر, تو ابھی تو پھر بہت ٹائم ہی لگے گا, کیونکہ ہماری جو اتھارٹیز ہیں ان کی پرائیورٹیز بہت ٹائم لگے گا. یہ کہہ کے تو ہم بہت ٹائم ضائع کرتے ہی جا رہے ہیں. پوائنٹ یہ شروع تو کریں آپ شروع کریں گے 5 سال لگ جائیں گے, 10 سال لگ جائیں گے. آپ وہ 5-10 سال سے اتنا ڈر گئے کہ آپ شروع ہی نہیں کرنا چاہ رہے, اور آپ 25 سال ویسٹ کرنے کو تیار ہیں, لیکن آپ وہ 5 سال مشکل گزارنے کو تیار نہیں ہیں. اٹس جسٹ لائک آپ نے جانا ہے جم جانا ہے, لیٹس سپوز, اینڈ یو میک اے پلان دیٹ یو وانٹ ٹو ہیو 6 پیکس. What do you think? اگر آج چلے جاؤ گے تو کل بن جائیں گے؟ نہیں, ظاہر ایک محنت کرنی پڑے گی, ٹائم لگے گا. It's gonna take 3 months. وہ 3 months آپ پوسٹ پون ہی کرتے جا رہے ہو. کل جاؤں گا, اگلے ہفتے سے جاؤں گا, اگلے مہینے سے جاؤں گا. Do you think it's a good decision and it's gonna give you any positive impact? No, کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کی باڈی میں, الٹا خراب سے خراب ہوتی جائے گی. وہ 3 مہینے کا جو ڈر ہے, وہ جو ایفرٹ ہے, جو پروسیس ریکوائرڈ ہے, وہ بہت زیادہ. وہ 3 کو 6 ماہ کر لو آپ, 1 سال کر لو آپ. وہ 1 سال کا پریشر اتنا سر پہ سوار کیا ہے کہ we don't want to work, we don't want to initiate that work. ٹائم لگے گا یار. کس چیز کو ٹائم نہیں لگتا, کس چیز کو ٹائم نہیں لگتا. ابھی جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ عمران خان became prime minister after 22 years and 14 years were the failure. وہ 22 سال ٹائم نہیں تھا. آپ کیوں نہیں ڈیسائیڈ کر لیتے کہ آپ نے پرائم منسٹر بنا, کیونکہ وہ 22 سال آپ کو ایک لمبا ٹینیور لگ رہا ہے. ظاہر ہے وہ 22 سال کا ٹینیور کب شروع ہوگا؟ when today you decided that it's the first day. We are not deciding that it's the first day, it's the first year. صرف ہمیں سوچنا ہی پڑے گا, بلکہ اس کو امپلیمنٹ بھی کرنا پڑے گا, تبھی ہم آگے بڑھنا شروع ہوں گے. Implementation start کرنا is hell important. بالکل. سر ذرا آتے ہیں انٹرپرینیورشپ کی طرف. باقی ملکوں میں دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے, اور پاکستان میں جو ہمارے یوتھ ہے وہ اس سائڈ پہ قدم اٹھانے سے بہت ڈرتی ہے. کیوں؟ یار سب سے پہلی بات یہ ہے کہ باہر کے ملکوں میں اگر آپ دیکھو گے نا, ہمارے بچے بھی جب وہاں پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ خود بھی کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کو کام میں شرم نہیں. They can serve on petrol pump, they can work in McDonald's, they can work in any restaurant, they can work on roads. پاکستان میں ہم نے کلچر ڈیولپ کر دیا that you should be the winner on the day one. ایک بزنس کسی بندے نے شروع کرنا نا, entrepreneur کا مطلب کیا ہے that he is going to do something which no one has ever done in the world. وہ اس نے initiate کیا. اچھا وہ initiate کر لیا, اب day one کے پر he cannot become successful. اس کو ٹائم لگے گا. اس ٹائم سے اگین لوگ ڈر رہے ہیں یار کیسے ٹائم لگے گا, کتنا ٹائم لگے گا, وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. ہمیں ایک کلچر ڈیولپ کرنا چاہیے. جب ہم دیکھو آج ایک بندے نے ابھی اپنی ڈگری کمپلیٹ کی, ساتھ ہی وہ ایک بڑی کمپنی میں نوکری کرنے چلا جاتا ہے, we all appreciate him.
لیکن اگر اس نے ایک ڈگری کمپلیٹ کی یا نہیں کی واٹس ایور اٹ از, لیکن ہی اسٹارٹڈ سم بزنس, اینی بزنس, تو ہم کوئی اپریشیٹ نہیں کرتے. تو اس کو آپ اپریشیٹ کرنا شروع کریں. entrepreneurial concept, entrepreneurial acceptance in the society, you will see will grow. وہ ہے نہیں ہے. ہم نے اپنے کلچر میں نا, جیسے آپ نے ابھی شروع میں بات کی کہ سوشل میڈیا کے اوپر everybody wants to look like a winner, ہم ریئل لائف کے اندر بھی آہستہ آہستہ وہ بنتے جا رہے ہیں. اس کو صرف سوشل میڈیا تک رکھ دیں. اس طرف جب آپ آتے ہیں ریئلٹی کے اندر, so we should start accepting and appreciating every single task that any person is doing. ایک بندے نے شروع کیا ہے یار, کوئی بھی کام, کوئی ایک ریڑھی سے شروع کر لی, ایک چھوٹی سی دکان سے شروع کر لی ہے, بٹ ایٹ لیسٹ اس نے انیشیٹ کیا. آپ اس کو اپریشیٹ کرنا شروع کریں. اور اگر سب چھوٹے چھوٹے کام کرنے لگ جائیں گے نا, تو کنٹریبیوشن صرف چند لوگوں کی بجائے ہر ایک بندے کے ہاتھ میں آ جائے گی. تو اپریسیشن ریکوائرڈ ہے, اس کی سوسائٹی میں ایکسیپٹنس ریکوائرڈ ہے. آپ کو جب یہ لگنے لگ جائے گا نا کہ آپ 2 لاکھ کی نوکری کے بدلے آپ ایک چھوٹا سا 50,000 کی انویسٹمنٹ سے بزنس شروع کیے اور آپ اس کو اپریشیٹ کریں, اس کا مطلب ہے انٹرپرینور جو آپ کا کانسیپٹ ہے وہ ایکسیپٹ ہو چکا ہے. کامیاب ہو گیا. سر ہم اینڈنگ کی جانب چلیں گے, لیکن میں نے سوچا یہ تھا کہ ہمارے جتنے بھی گیسٹ آئیں گے فردر پوڈ کاسٹ میں, سب سے ایک کوشچن ہوگا کہ ایز اے انڈیویجول آپ کی نیشن بلڈنگ میں کیا آپ کا رول کیا ہونا چاہیے؟ دیکھو, ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں نیشن بلڈنگ اگین, اچھا یہ ایک ایسی چیز ہے جو ٹاپ ٹو باٹم نہیں, یہ باٹم ٹو ٹاپ جانی ہے. اس کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ گورنمنٹ یہ رول سیٹ کر دے کہ ہم ایسے نیشن بلڈ کرنے لگے اور سب اس کو فالو کرنے لگ جائیں. یہ باٹم ٹو ٹاپ ایسی جائے گی کہ ہر ایک انڈیویجول لیول کے اوپر جب ہم اپنے رول پازیٹیولی پلے کرنے لگ جائیں گے تو ہم لوگ ایز اے نیشن اسٹرانگ ہو کے باہر آ جائیں گے. اسٹارٹ اپنے سے کرنا پڑے گا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, اس کا طریقہ بڑا آسان ہے. آپ چھوٹی چھوٹی جو برائیاں ہو رہی ہیں آپ اس کو ڈسکریج کرنا شروع کریں, اور جو چھوٹی چھوٹی اچھائیاں ہو رہی ہیں ان کو انکریج کرنا شروع کریں. اور شاید باہر سے زیادہ اپنی ذات سے شروع کر لیں. آپ اپنے دن کو ایویلیویٹ کریں, آج کے دن کے اندر کتنے کام میں نے ایسے کیے یار جو مورلی مجھے نہیں کرنے چاہیے تھے, اور کتنے کام میں نے ایسے کیے جو مجھے مورلی کرنے چاہیے تھے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے آپ اس کو ایلیمنیٹ کریں. ایک تو ایلیمنیٹ ہو گیا. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ کیوں کہہ رہا ہوں انڈیویجول لیول کے اوپر کریں. آپ کو پتا ہے ہم لوگ ایز اے نیشن انٹرنیشنلی ہمیں ایز اے نیشن اسٹرانگ سمجھا جاتا ہے کہ they don't want to work with us or rely on us. What do you think? Second option. Why so? I was in Saudi Arabia and I was talking to a person. تو اس نے مجھے کہا یار ہم لوگ پاکستان سے امپلائیز نہیں لیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس کو ویزا لگاتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, یہاں پہ اس کو 2,000 سیلری لیٹس اس کو ہم نے دی ہے اور اس کا ویزا کیا, سب کچھ کیا, ریزیڈنس دیا, فوڈ دیا, سب کچھ دیا. ابھی اس کو 15 دن گزرتے کوئی اس کو 2100 دیتا چلا جاتا ہے وہاں پہ. اچھا پھر جتنے چیٹ کیے ہوتے ہیں وہ ہم لوگوں نے کیے ہوتے ہیں, یا اس کا یہ سمجھ لو کہ پرومیننٹ ہو کے سامنے پھر ہم لوگ آ جاتے ہیں. تو یار آپ اسی لیے ہم لوگ ایز اے نیشن ویک نظر آتے ہیں, لیکن ہم ایسا ایز اے نیشن ویک نہیں ہے. آپ صرف اپنے آپ کو کرنا شروع کریں, اپریشیٹ کرنا شروع کریں. میں نے ایک بڑی اچھی بات سنی کہ پرانے وقتوں میں نیب کی ضرورت نہیں تھی. نیب آپ کا محلہ ہوتا تھا کہ یار یہ چوری کر کے غلط طریقوں سے امیر ہوا, اس کو بلانا ہی چھوڑ دو. صحیح بات ہے. وہ اس کو بالکل لوگ اس سے ملنا سمجھتے تھے کہ یار یہ ہمارے لیے ہماری انسلٹ ہے. تو وہ جو نیب محلہ ہوتا تھا نا, وہ ہم لوگوں نے نکال کے ایک اور ادارہ بنا دیا کہ یار یہ کام کرے گا, باقی ہم لوگوں کو فرق نہیں پڑا. آپ اپنے آپ کو فرق پڑوانا شروع کر دیں. آپ نے وہ بات, اب میں اس سے ایگری کروں گا. پہلے شاید میں نے کہا تھا کہ میں جتنے لوگوں سے ملا, وقت نہیں بدلتا, طریقہ کار بدل جاتا ہے. سر کوئی میسیج ہماری آڈینس کے لیے؟ اسٹارٹ بلیونگ آن یور سیلف. آپ صرف اس چیز سے باہر نکلیے. دیکھیں میں نے اپنی زندگی کے اندر یہی دیکھا ہے, میں نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا ٹائم ویسٹ کیا ہے بائی ورکنگ آن واٹس ایور ادر پیپل ور آسکنگ می ٹو ڈو. Those people were sincere with me, but they could not understand that what exactly is the meaning of my life. وہ لوگ آپ سے سنسیئر ہیں, وہ مجھ سے بھی سنسیئر تھے, لیکن میرا دھیان کس طرف ہے, میرا انٹرسٹ کیا ہے, میں کس لیے بنا ہوں, میرے اندر کی آواز کیا ہے, وہ کوئی نہیں سمجھ سکتا. آپ صرف اپنے آپ کو پہچانو. اقبال نے خودی کا لفظ کیوں استعمال کیا تھا؟ کیونکہ وہ خودی جو ہے نا وہ ایک بہت بڑی چیز ہے. آپ کا ایک ہی بندہ دوست ہے اور ایک ہی بندہ دشمن ہے, اور وہ آپ خود ہیں. تو آپ خود اپنی زندگی کو ایویلیویٹ کرو. ہمارے رول ماڈل کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ایک کام کیا کرتے تھے کہ غار ہرا میں جا کے اکیلے ٹائم سپینڈ کیا کرتے تھے.
جس کو آج کی دنیا میں ہم میڈیٹیشن کا نام دے دیتے ہیں, جس کو آج ہم بل گیٹس اس کو تھنک ویک کا نام دے دیتے ہیں, می ٹائم کا نام دیا گیا ہے. Start having this thing. Start exploring that why you have been created. What's your purpose? What you can do better than other people? What is your own intuition? And what should be the direction of your life? Start working on it. After some time, even no one is appreciating you, supporting you now. After some time, people will appreciate you. I'm not in the favor or against the political views of Imran Khan, but I would request, just consider that thing. That he was a failure. No one supporting him in the beginning. But now everyone became his supporter. Everyone became it. Same as, آپ اپنا ایک رستہ ڈیسائیڈ کریں, اس کے پیچھے ایک اپنا مقصد فائنلائز کریں, کلیئر کریں آپ نے یہ کیوں کرنا ہے, اپنی اپنی ڈائریکشن. اور آپ نے انٹرپرینور کا ورڈ کیا تھا, انٹرپرینور کبھی وہ نہیں ہوتا جو اپنے آپ کو گرو کرنے کے لیے کام شروع کرتا ہے. انٹرپرینور وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے مسئلوں پہ اس کے سولوشن لے کر آتا ہے. And every single entrepreneur you will find out there, they are working for people. Uber Careem, آپ کا فوڈ پانڈا, آپ کی موبائل کمپنیز, whatsoever is the business, وہ انہوں نے اپنے آپ کو تو ایونچولی گرو ہو جائیں گے وہ. That was not the purpose. Purpose یہ تھا سوسائٹی کو سرو کرنا. لیکن ایک پرابلم کو سالو کر دیا انہوں نے. Yes. آپ ایک پرابلم ڈھونڈیں کس طرح سے آپ لوگوں کے لیے بینیفیشیل ہو سکتے ہیں. میک یور بزنس بیسڈ آن دیٹ. لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں, نہیں کر رہے ہیں, آپ اس کے لیے ویژن ایک رکھیں, اس ویژن تک جانے کے رستے ڈفرنٹ آپ چوز کر لیں. ایک رستہ نہیں چلا دوسرا کر لیں. ڈو ناٹ deviate from your vision, from your mission that you have decided yourself. اور یہ اسٹارٹ تبھی ہوگا جب ہم اپنے اوپر یقین کرنا اسٹارٹ کریں گے. تھینک یو سو مچ فرحان بھائی. Player is all my man. تھینک یو فار کمنگ. مجھے پرسنلی بہت مزہ آیا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا, اور امید ہے کہ ہمارے دیکھنے والوں کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اور میں امید کروں گا کہ آپ پھر سے ہمارے پاس چکر لگائیں گے اور پھر سے ہم ایک شو ضرور ریکارڈ کریں گے. I am really honored and I must appreciate, man. آپ نے مجھ سے کویسچن پوچھا نیشن بلڈنگ. We all should contribute, and you are finally, you have started this, you are a student and you have started contributing for the nation building. کہ میں کچھ کام کروں گا جس سے شاید کوئی فرق پڑے. ہم سب کو اسی طرح سے انیشیٹ کرنا چاہیے. and I must appreciate, ہم لوگوں نے ایک وقت بنا دیا تھا کہ یار جب آپ کی ڈگریز کمپلیٹ ہوں گی اس کے بعد you will work, اور پہلے جاب سے کچھ شروع کرنا ہے whatsoever. But you are a student and you have started working it. There is no age to work. There is no age to work. Student out there, they are wasting their time on movies, they are wasting their time by playing game. But if they make their productive mind just like you guys, thank you so much, you are doing it, I believe this is how a successful future, a successful and a strong nation is going to build. تھینک یو سو مچ ونس اگین سر. اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی پھر سے, اور آپ سے ہی ملاقات ہوگی اگلی پوڈ کاسٹ میں. تب تک کے لیے اسٹے ٹیونڈ. ابراہیم مہدی کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.